بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پہلی آیت میں تکاثر یعنی مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش کو زندگی کے اصل مقصد سے غفلت کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام تکاثر ہے۔ انسان کی زیادہ سے زیادہ طلب اور نہ ختم ہونے والا لالچ پر اس حدیث میں بڑے مؤثر انداز میں متنبع کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم ذات کے پاس اگر مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ آدمی کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ مٹی ہی بھر سکتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی حرص کا خاتمہ قبر کی خاک میں مل جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال اور اولاد کی مسابقت نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت، اس کے پانے کی کوشش اور دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے اور دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں تم لوگوں نے اپنی عمریں کھپا دی، حتیٰ کہ موت آ گئی، یعنی بہتات کی چاہت نے غفلت میں ہی رکھا یہاں تک کہ مر کر قبروں تک پہنچ گئے۔ مال اور اولاد کی زیادتی کی ہوس میں موت کا خیال پرے پھینک دیا۔ مرتے دم تک یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ موت کے بعد جس چیز سے سابقہ پیش آنے والا ہے اس پر غور کرتے۔ مال و دولت اور دیگر دنیاوی فوائد کے حصول اور آخرت سے لاپرواہی بہت بڑی ناعاقبت اندیشی اور نقصان کا سودا ہے۔ لوگوں کو دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے، لذتیں، جاہ و اقتدار حاصل کرنے کی اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی ایک فکر نے تو ان کو اس قدر مشغول رکھا کہ اس سے بہتر کسی چیز کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث مبارک ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پھاڑ دیا یا صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ صحیح مسلم میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہے اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ چھاڑ کر چل دے گا۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں، لالچ اور امنگ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 تو پلٹ آتی ہیں، صرف ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ جانے والی چیزیں گھر والے، مال اور اعمال۔ اہل و عیال اور مال لوٹ آتے ہیں، عمل ساتھ رہ جاتے ہیں۔ مزید فرمایا گیا کہ جب تک تو مال کو لیے بیٹھا ہے تو مال کی ملکیت ہے، ہاں جب تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا اس وقت مال تیری ملکیت میں ہو جائے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور یہ حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ مال و دولت کی کثرت اصل کامیابی نہیں، بلکہ اصل کامیابی آخروی نعمتوں کا حصول ہے۔ مضمون کی یہ تکرار اور تاکید اس لیے ہے اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ دنیا طلبی کی حقیقت پہلی مرتبہ تو موت کے آتے ہی سامنے آئے گی، اور دوسری مرتبہ
قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو دنیا کے پیچھے نہ پڑتے، تم ضرور دوزخ کا دیکھ لو گے، پھر تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ تم جہنم کے وجود کو اگر ماننا نہیں چاہتے تو نہ مانو، اس کا وجود بہرحال ایک حقیقت ہے، اور وہ دن لازماً آنا ہے جب کہ وہ تمہارے سامنے نمودار ہو جائے گی، تم اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے، یعنی تمہارا جہنم کو دیکھنا خواب کی دنیا میں نہیں بلکہ واقعات کی دنیا میں ہوگا۔ آج جس چیز کو تم ناقابل یقین خیال کر رہے ہو، وہ کل جب تمہارے مشاہدہ میں آئے گی تو تمہیں اس کے وجود کا پوری طرح یقین ہو جائے گا۔ اس وقت تمہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوگا کہ آخرت کو نظر انداز کر کے تم نے کتنے برے انجام کو دعوت دی ہے۔ یعنی قرآن پاک جس دن کی خبر دے رہا ہے اس پر اگر تمہیں یقین ہوتا تو دنیا کے پیچھے پڑ کر غفلت کی زندگی ہرگز نہ گزارتے، بلکہ اس دن کے لیے تیاری کرتے۔ اس وقت تمہیں جہنم کے وجود کا پوری طرح یقین ہو جائے گا، لیکن وہ وقت عمل کا نہیں بلکہ حساب دینے کا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور حساب کتاب کیا جائے گا۔ مال و دولت کی نعمت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر تمہیں ضرور ہے، مگر جواب دہی کا بالکل خیال نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے ان باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے گا کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں گزاری، اس کے علم کے بارے میں کہ کہاں تک اس پر عمل کیا، اس کے عمل کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، کس چیز پر خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کس چیز میں بوسیدہ کیا۔ یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہے، یعنی نہ تو ان کا پورا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ان کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تمام نعمتیں شامل ہیں، مثلاً سامان رزق، مال و دولت، اولاد، تمام جسمانی اور ذہنی قوتیں اور صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل، جاہ و منصب اور حکومت و اقتدار وغیرہ۔ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی اور ٹھنڈے پانی سے تجھے آسودہ نہیں کیا کرتے تھے؟ پیٹ بھر کر کھانے، آرام دہ گھر، میٹھی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تم پیر بچانے کے لیے جو جوتیاں پہنتے ہو وہ سب قابل پرسش نعمتیں ہیں۔ سورہ اسرائیل میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، ہر شخص سے اس کے کان اور اس کی آنکھ اور اس کے دل کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان طاقتوں سے کیا کیا کام کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت برت رہے ہیں، صحت اور فراغت۔ آپ نے مزید فرمایا، ہاں صرف 3 چیزوں کی پرسش نہیں ہوگی: پردہ پوشی کے لائق کپڑا، بھوک روکنے کے قابل ٹکڑا اور سردی گرمی میں سر چھپانے کے لیے مکان۔ دنیا میں انسان کو جو نعمتیں بھی ملے تو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو ان کاموں میں استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اس طرح اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے جواب دہی آسان ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے سورۃ تکاثر کا تعارف، مفہوم اور فضیلت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔